دوستو آغا ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ حمزہ چیمہ میرا بڑا پیارا بیٹوں جیسا اسٹوڈنٹ ہے۔ چند دن قبل فرانس میں تھا، فون پہ گپ شپ ہوتی رہی، ہر وقت مزاح کے موڈ میں ہوتا ہے، بڑے دل والا ہے۔ کہہ رہا تھا سر آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، کیوں نہ کسی گوری سے آپ کی گپ شپ کراؤں۔ مجھ سے جھڑکیاں کھاتا رہا۔ پھر کچھ دن کے بعد فون آیا، بڑا خوش تھا، سر آپ کے لیے سرپرائز ہے، میں جہاز کے پر سے لٹک کر آ گیا ہوں۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے ایڈوائز کی کہ یار پہلے اپنا ٹیسٹ کراؤ۔ کہنے لگا سر ڈسکا ہاسپٹل میں گیا تھا، کوئی ارینجمنٹ نہ ہے، تو اب لاہور جاؤں گا اور پھر ٹیسٹ کے بعد آپ سے ملنے آؤں گا۔ پیرس میں ٹیسٹ کروایا تھا، وہ نیگیٹو ہے۔ آج ابھی رانا اظہر میرا بڑا عزیز پیارا بیٹا ہے، اس کا فون آیا کہ سر میں بڑی ٹینشن میں تھا، میں نے کہا آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، تو جب میں کافی ڈپریس ہوا تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حمزہ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور وہ سیالکوٹ آئسولیشن سینٹر میں ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ سر کو میرا پیغام بھجوا دیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ دوستو یہ پہلا کیس ہے ہمارے ڈسکا میں کرونا کا۔ میں نے نیوز میں دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیے میرے پاس دولت نہ صحیح، احساس کی دولت تو ہے، اور یہی احساس کا رشتہ ہمیں ایک دوسرے کے بہت قریب لے آتا ہے۔ دوستو میرے اس بہادر بیٹے کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے جن سے وہ ملا، ان سب کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کیجیے۔ اور میرے یہ بچے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو بیٹا گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس احتیاط کرو، آئسولیشن میں رہیں اور اپنی فیملیز کو بھی سختی سے تاکید کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دے گا۔ دوستو دیکھیے حالات آہستہ آہستہ نازک رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ذخیرہ راشن ختم ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، کئی مخیر حضرات اور کئی تنظیمیں وقت سے پہلے ہی گھروں سے نکل چکے ہیں اور بغیر پلاننگ کے راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ راشن اور مالی مدد واقعہ ہی حقدار لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے گھر سے نکل گیا، اور میں جن مخصوص لوگوں کے پاس جا سکتا تھا ان کے پاس گیا، ان سے ملا۔ آپ بھی ان سے ملیے۔ میرے ایک دوست ہیں، مڈل کلاس فیملی سے، معزز فیملی سے ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، کسی دکان پر سیل مین تھے، دکان بند ہو گئی، تنخواہ ملی، گھر میں راشن لے آئے، اب کئی روز سے فارغ ہیں۔ بچوں کے لیے شام کو دودھ ختم ہو گیا، بیوی ہمسایوں کے ہاں چلی گئی کہ چلو صبح بازار سے منگوا کر دے دیں گے۔ وہاں گئی تو دیکھا کہ 4-5 بڑے بڑے پیکٹ راشن کے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمسائی کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہیں، کچھ کپڑے سلائی کرتی ہیں، جوان بیٹے برسر روزگار ہیں، لیکن ہمسائی بیوہ ہے۔ اب اس بیوہ کے لیبل نے ان کے لیے بہترین روزگار کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کہیں سے ختم شریف کے چاول آ رہے ہیں، کہیں سے راشن، کہیں سے کپڑے اور کہیں سے مالی امداد۔ بیوی
گھر آئی اور کہنے لگی کہ میاں دیکھو، اس کے سب بچے برسر روزگار ہیں، یہ خاتون کس قدر چالاک ہے، اور لوگ کتنے بے وقوف ہیں، جو بھی آتا ہے اسے بیوہ سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ مخیر لوگوں سے پھر مدد کی اپیل کرتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم کس کے سامنے جائیں، کیسے لائن میں کھڑے ہو کر راشن مانگیں؟ ہماری عزت نفس مجروح ہو جائے گی، بچے بھوکے ہیں، بے روزگاری ہے، کھانا 3 کی بجائے 2 وقت کا کر دیا ہے، کیا بنے گا؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ دوستو، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بے تحاشا ہیں، جنہوں نے شرم، غیرت اور دین کو پس پش ڈال دیا ہے، غریبی کا لیبل لگا کر حقداروں کا بھی حق چھین رہے ہیں۔ انہیں موت یاد رہی، ان حالات میں بھی یہ باز نہیں آتے۔ مولوی صاحب سے ملیے، مولوی صاحب بیچارے گول گپوں کی ریڑھی لگاتے تھے، پولیس نے سختی کی، بے روزگار ہیں، ماں بوڑھی ہے، بچے بھوکے ہیں، سفید پوشی ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کدھر جائیں؟ مسیحا کی تلاش میں ہے۔ میں نے کہا چاچا تھوڑی دیر کے لیے ریڑھی لگا لیا کرو۔ کہا پولیس تنگ کرتی ہے، گلی میں ہی لگا لینے دیتے تو بچوں کا پیٹ پال لیتا۔ آگے چلیے، حامد بھائی فوٹو اسٹیٹ کی چھوٹی سی دکان ہے، سارا دن فوٹو اسٹیٹ کرتے، گھر کا خرچ چلتا، سب کچھ بند ہے، کدھر جائیں؟ عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ مجھے ملے تو کہا یار گھر میں راشن ختم ہوتا جا رہا ہے، میں اب کیا کروں؟ اکرم بھائی سے ملیے، چھوٹی سی دکان ہے جہاں ایک بڑی میز اور استری رکھی ہے، لوگوں کے کپڑے استری کر کے دیتے تھے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، برسر روزگار نہ ہیں، کدھر جائیں؟ مخیر حضرات اس سے کپڑے استری کرواتے تھے، ابھی تک کوئی نہیں پوچھنے آیا کہ بھائی اکرم کا گھر کیسے چلتا ہے اور کیا حالات ہیں۔ حافظ صاحب سے ملیے، پلاسٹک کے برتنوں کی چھوٹی سی دکان ہے، کئی روز سے بند ہے۔ حافظ صاحب خلاؤں میں گھورتے نظر آتے ہیں، ملاقات ہوئی، کہا آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ کریں یار، صورتحال خراب ہو رہی ہے، ہم چاہتے تو ہیں ہمارے گھروں میں راشن آئے، لیکن ان لوگوں سے راشن لیتے ہوئے ہمارے تحفظات ہیں، یہ لوکل لوگ ہیں، کہیں بعد میں رسوا نہ کر دیں۔ دوستو اسٹیفن سے ملنے گیا، بڑا پیارا اسٹوڈنٹ ہے، پڑھا نہیں، غریبی آڑے آئی، تعلیم چھوٹ گئی، بستی میں لے گیا، وہاں کوئی چونا کرتا تھا، کوئی پینٹ کرتا تھا، کام بند ہیں، لوگ گھروں میں آنے ہی نہیں دیتے، کئی روز سے بے روزگار ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ اور اسٹیفن کو اس سال میں دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس کی معصوم خالی خالی آنکھوں میں بڑے سوالات تھے۔ میں چلا آیا، پاک گامے سے ملا، منڈیوں میں جاتا تھا، جانوروں کی خرید و فروخت کا کوئی کاروبار کرتے اور کچھ کمیشن وغیرہ ملتا، گھر کا خرچ چلتا، سب کچھ بند ہے، کدھر جائے؟ ٹیکے والا بندہ ہے، سوچوں میں گم ہے۔ راجے سے ملیے، راجہ دیگیں پکاتا تھا، بڑا ہنسمکھ، ہر دل عزیز، سب کا راجہ، جس دن دیگ پکا کر آتا راستے میں یار لوگ گھیر لیتے کہ ہمارا حصہ راجہ میں دے کر جاؤ۔ راجے سے ملا، راجے کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا کہ صاحب کئی دن ہو گئے، کام نہیں ملا، کسی نے نہیں پوچھا یار، انہوں نے بھی نہیں پوچھا جو روز مجھ سے چاول کھاتے تھے، آج میرے بچے کسی کو یاد نہیں آئے۔
بھٹ صاحب کی فوٹو اسٹوڈیو کی شاپ ہے، دکان بند پڑی ہے۔ بھٹ صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ ملنے گیا تو کہنے لگے آگا یار تجھ سے یاری ہے، کچھ لکھو کچھ کہو ہمارے بارے میں۔ وہاں سے بگے کے پاس گیا، بگا مزدوری کرتا تھا، کام بند ہے، گھر میں کیا پریشانی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رانا صاحب کسی کا کیری ڈبہ چلاتے تھے، صبح بچیوں کو اسکول کالج چھوڑ کر آتے، شام کو کوئی چھوٹی موٹی بکنگ کر لیتے، فارغ ہیں، لوگوں کی بچیوں کو بحفاظت اسکول کالج پہنچاتے، ہر طرح سے خیال رکھتے۔ آج ان کے بچوں کو کوئی بھی پوچھ نہیں رہا ہے۔ پرائیویٹ اسکول کالجز میں کام کرنے والے سینکڑوں ٹیچرز کو میں جانتا ہوں، مجھے اس شعبے میں 20-25 سال ہو گئے۔ کیا کہوں کیا لکھوں، ہزاروں اسکول بند پڑے ہیں، بے تحاشا اسکولز ایسے ہیں جو سی ڈی اور بعض تو ایسے ہیں جو کسی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے۔ یہاں ان اسکولز میں بچے بچیاں معمولی تنخواہوں پر کام کرتے تھے، ٹیوشن سے سرکل چلتا تھا، باعزت زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب کدھر جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور وہ بھی ٹیچر کسی نام نہاد سیاسی لیڈر کے آگے ہاتھ پھیلائے، راشن بانٹنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو کر تصویر بنائے تاکہ اس کی عزت کا جنازہ اس کی زندگی میں ہی اٹھ جائے۔ بے حد پریشان ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ مخیر لوگ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان اساتذہ کے گھروں میں ہوم ٹیوشن کے لیے بھیجتے تھے، آج کوئی نہیں آیا۔ کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، ہم ان کی کوئی مدد کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے چاہے وہ مجھے آزاد کر دے۔ دوستو، حکومت کو، این جی اوز کو، مخیر حضرات کو خدا کے لیے ان ہزاروں ٹیچرز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اسکول مالکان کو آن بورڈ لیں، ان سے رابطہ کریں اور ان کے توسط سے یہ راشن اور مالی مدد ان ٹیچرز تک پہنچائیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ حکومت انہیں گفٹ کی شکل میں پہنچائے۔ تو دوستو، میں تو آنکھوں میں آنسو لیے مایوسی کی تصویر بن کر گھر آ گیا۔ کسی سے کیا کہوں، کس کے پاس جاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ اور جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر میں نے یہ کاغذ پینسل اٹھا لیا۔ دوستو، میرے اتنے سورسز نہیں کہ میں اپنے ارد گرد ان سب سفید پوش لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، سوائے اس کے کہ میں آپ کے آگے ان لوگوں کی مدد کے لیے اور ان جیسے لوگوں کی مدد کے لیے جھولی پھیلاؤں۔ اگر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ نہ کریں، بس آپ کوئی ایک آٹے کا تھیلا، بے شک 10 کلو کا ہی ہو، پیار سے، محبت سے، شفقت سے گفٹ کی شکل میں ان لوگوں تک بھجوا دیں۔ دوستو، یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، میں نے ان کے اصلی نام حذف کر دیے اور ان کی جگہ آپ کو فیک نام دیے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دیکھیے، ایسے لوگ صرف میرے ہی ارد گرد نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کوئی یار، کوئی سجن خاموشی سے آئے اور مدد کر کے چلا جائے۔ دوستو، کچھ علم نہیں زندگی کا، نہ جانے کس گلی میں شام ہو جائے، زندگی کا یہ چراغ بجھ جائے۔
تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ آئیں ہم مل کر دعا کریں، لیکن دعا سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ یہ جو میرا چینل ہے آغا ساجد، اسے سبسکرائب کیجئے، اور تاکہ میری یہ جو ویڈیوز ہیں، جو میرے دکھ ہیں، جو اس سوسائٹی میں پائے جانے والے مسائل ہیں، یہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں، آپ کو آسانی سے ملتے رہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ یہ مظہر الاسلام صاحب کی کتاب میں سے ایک اقتباس ہے، یہ میں دعا کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اے خدا، میرے ساتھ انہیں بھی اس دعا میں شریک کر جنہیں تو نے اے ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا۔ اے خدا، میرے دل پہ صرف تیری حکمرانی ہو، مجھے بندوں کے خوف سے نجات دے دے۔ اے خدا، ہمارے ماں باپ کی لمبی عمر کی خیرات دے دے۔ اے خدا، بھٹکے ہوئے پرندوں اور انسانوں کو گھر کی راہ دکھا دے۔ اے خدا، میرے نام کی خوشیاں میری گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں میں بانٹ دے۔ اے مزدوروں، بے گھروں، خاک روبوں، ہاریوں کے خدا، اے مظلوموں، بے بسوں، درد مندوں کے خدا، میں تیرے پاس آیا ہوں، میرے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ تو ان چہروں کو مسکراہٹوں کی ہریالی عطا کر، تو ان چہروں کو مسکراہٹوں کی ہریالی عطا کر۔ اے خدا، تو ان چہروں کو مسکراہٹوں کی ہریالی عطا کر، انہیں بھوک کی قید سے آزاد کر دے۔ اے خدا، مجھے نیکی بولنے کی توفیق دے۔ اے خدا، میرے سارے خواب نئے موسموں کے نام لکھ دے، میری سوچ کو اونچا اڑانے والے پرندوں کے پروں سے باندھ دے۔ اے خدا، دروازہ کھول دے، میری توبہ کب کی منتظر ہے۔ اے خدا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔